بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اس میں کوئی شک اور دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اور کوئی ایسا شخص جس نے اس سزا کو ثابت کیا ہو اور عدالت کے اندر دلائل دے کر اس بات کو منوایا ہو اور قانون بنوایا ہو، وہ اس اپنے بنائے ہوئے قانون کے کیسے خود ہی خلاف ہو سکتا ہے؟ مگر بدقسمتی سے پاکستان کے اندر علماء کے اندر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اگر دلیل کی زبان نہیں آتی تو پھر بلا وجہ دوسروں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس مسئلے پر کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، تمام علماء کرام کا بالاتفاق اجماع ہے کہ جو بھی گستاخی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ سزائے موت دے گا کون؟ کیا کوئی انفرادی کوئی ایک بندہ اٹھ کر سزائے موت دے گا، یا گستاخ رسول کو قتل کر دے گا، یا سزا عدالت دے گی؟ اختلاف اس بات پر ہے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جنہوں نے گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ سے آئین بنوایا اور قانون بنوایا، اور اس پر سب سے زیادہ دلائل دیے قرآن و سنت کے، انہوں نے اس مسئلے پر ایک موقف اپنایا اور بعض علماء نے دوسرا موقف اپنایا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا موقف بڑا واضح تھا کہ سزا تو موت ہی ہے، گستاخ رسول کی سزا تو موت ہی ہے، کچھ اور نہیں ہے، مگر گستاخ رسول کو سزا دینے کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہے۔ عدالت پہلے ثابت کرے گی، تحقیق کرے گی کہ کیا اس بندے نے گستاخی رسالت کی بھی ہے یا نہیں، یا گستاخی رسالت کرتے ہوئے اس نے جو الفاظ بولے کیا اس پر گستاخی رسالت کا اطلاق بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اب یہ جو چیز ہے کہ اطلاق ہوا یا نہیں ہوا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی عام بندہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ اب فرض کر لیں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ ایک نوجوان نے کے سامنے ایک بینک مینیجر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا، یعنی وفات طیبہ کے بعد حیات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے انکار کیا یا اس طرح کی کوئی بات کی، تو اس شخص نے، دوسرا جو سننے والا تھا، اس نے اس بینک کے مینیجر کو قتل کر دیا، یہ الزام لگا کر کہ وہ گستاخ رسول ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ امت مسلمہ کے اندر پوری امت مسلمہ کے اندر متنازع ہے، اور مختلف عقیدہ ہے۔ اکثریت کی رائے حیات النبی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، تشریف فرما ہیں، اور بعض کے نزدیک قبر کی زندگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی کو نہیں مانا جاتا۔ تو اس چیز کو کیا یہ گستاخی رسالت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے عدالت کے بغیر اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کسی کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کرے اور دوسرا شخص اس کو گستاخ رسول بنا کر قتل کر دے، تو یہ کسی طرح بھی اس چیز کی کسی بھی دنیا کی مہذب اور
اچھی سوسائٹی کے اندر اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو پورے ملک کے اندر افراتفری پھیل سکتی ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی اپنی دشمنی لینے کے لیے کسی کو بھی گستاخ رسول بنا کے قتل کر دے تو کیا وہ جائز ہوگا؟ اس لیے ناجائز ہوگا۔ اس لیے لازم ہے کہ پہلے کیس عدالت میں جائے اور عدالت اس کو سنے، اور سننے کے بعد اس کو سزائے موت، اگر کسی نے گستاخی رسالت کی ہے تو اس کو سزائے موت دے۔ مگر اور یہی موقف صحیح ہے، بعد میں اکثریت علماء نے اسی بات کو لیا ہے، اور یہی صحیح ثابت ہوتا ہے، اور یہی قرآن و سنت کا میسج ہے۔ اگر اس بات کو کہ جو شخص جس کو دل چاہے گستاخ رسول بنا کر سزا دے دے اور قتل کر دے، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ ٹھیک ہے، تو پھر بریلوی مکتبہ فکر کے نزدیک اہل حدیث اور دیوبندی مکتبہ فکر گستاخ رسول ہیں۔ شیعہ کے نزدیک دیوبندی اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں، اور اہل بیت دیوبندیوں کے نزدیک اہل تشیع یہ اہل بیت صحابہ کرام کے گستاخ ہیں۔ تو اس طرح اگر سب کو اجازت دے دی جائے کہ وہ جو گستاخ رسول ہے، یا جو گستاخ اہل بیت ہے، یا جو گستاخ صحابہ ہے، اس کو وہ قتل کر دے، تو آپ ذرا نقشہ سوچئے کہ ملک کا، اس قوم کا، پاکستان کا نقشہ کیا ہوگا۔ ہر طرف افراتفری ہوگی، ہر طرف قتل و غارت ہوگی، اور فرقہ واریت جو غیر مسلم قوتیں اور اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح تفرقوں میں تقسیم کر کے ختم کر دیا جائے، اور پاکستان ڈی سٹیبل ہو جائے، اور پاکستان کے اندر افراتفری پھیل جائے، اور پاکستانی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے ختم ہو جائیں، اور ان کی قوت ختم ہو جائے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ موقف اپنایا کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، مگر سزا دینے کا اختیار صرف عدالت کو ہے۔ کوئی انڈیویجول پرسن یا کوئی انفرادی طور پر خود بذات خود کسی کو سزا نہیں دے سکتا۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے موقف اپنایا، اور بعد میں باقی علماء نے بھی اسی کو اپنایا، اور یہی بنتا بھی یہی ہے۔ یہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ جس کا دل چاہے اٹھ کر جس کو دل چاہے گستاخ رسول بنائے اور قتل کر دے؟ یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر، اس اختلاف کو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس طرح جو قتل کر دیتا ہے گستاخ رسول کو وہ ٹھیک ہے۔ تو اصل جو اختلاف تھا وہ گستاخ رسول کو سزا دینے پر تھا، نہ کہ سزا پر تھا۔ تو اس چیز کو بہانہ بنا کر بعض علماء نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب پر وہ کچھ کہا جو ان کی ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیرنے کے لیے کافی تھا، اور وہ بندہ، وہ عالم دین خود یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ساری عمر عشق رسول کا درس دیا، اور اس مسئلے پر آج یہاں آ کر وہ پھسل گئے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا موقف ان کے تھوڑا مختلف تھا، مگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو صرف اس بات پر آ کر گالیاں بھی دی گئیں، اور جو کچھ کسی کے ذہن میں آیا وہ کہا گیا، اور ان کی شخصیت کو ہر طرح ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی اور بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخصیت متنازع ہو جاتی ہے تو اس کا سارا کام بھی متنازع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ اگر مسئلہ اس طرح کا ہو، گستاخی رسالت کا، ایمانیات کا مسئلہ ہو، اور اس پر کوئی بندہ اس کو ثابت کر دیا جائے کہ یہ اس نے غلط کیا ہے، یا اس نے جو موقف اپنایا ہے وہ قرآن و سنت کا موقف نہیں ہے، تو اس سے کے نتیجے میں علماء پر اور قیادت پر اور قائدین پر امت مسلمہ کا اعتماد ختم ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں امت کسی ایک شخص کو بھی
اپنا لیڈر اور اپنا قائد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور نہ چونکہ امت کسی ایک بندے پر اکٹھی نہیں ہو سکے گی، کسی ایک کو لیڈر نہیں مان سکے گی، تو وہ کبھی بھی امت مسلمہ پھر مصطفی انقلاب اور اسلامی انقلاب کی طرف نہیں بڑھ سکتی۔ اور نتیجتاً جب علماء ایک دوسرے کو بلا وجہ بدنام کرتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اور ننگی زبان استعمال کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں عوام کے اندر علماء کا جو امیج ہے وہ بھی تباہ و برباد ہوتا ہے۔ کوئی گالیاں دینے والے کو برا کہنے لگ جاتا ہے، اور کوئی جس پر گستاخی رسالت لگائی جا رہی ہے اس کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے، تو نتیجتاً امت مسلمہ منتشر ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں امت کا اتحاد پارا پارا ہوتا ہے، اور کسی ایک شخصیت پر بھی امت کا اعتماد قائم نہیں ہو سکتا، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ پاکستانی، خاص طور پہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو خاص طور پہ پاکستانی کسی ایک دینی لیڈر پر متفق نہیں ہوتے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ عملاً نہیں ہوتا۔ تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کردار ادا کرنے والے علماء اصل میں احیاء اسلام کی راہ میں خود سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ دوسروں کو برا بھلا کہہ کر اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنا، دوسروں کو کم علم ثابت کرنے کے لیے کچھ ہلکی سی باتوں کو لے کر اپنے آپ کو زیادہ اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے اور بڑا لیڈر ثابت کرنے والے، ان کی اس طرح کی کوششوں سے اور اس طرح کے کاموں سے نتیجہ اسلام کے حق میں نہیں نکلتا، اسلامی نظام کے حق میں نہیں نکلتا، بلکہ اسلام کے مخالفت میں نکلتا ہے۔ تو علماء کرام کو، جو ہمارے قائد ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، جو ہمارے سربراہ ہیں، جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کو بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور بلا وجہ دوسروں کی پگڑی اچھالنے کی بجائے جو صحیح راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو قرآن و سنت کا راستہ ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اور دوسروں پر تبرہ بازی کرنے کی بجائے جو قرآن و سنت کا صحیح راستہ ہے وہ امت مسلمہ کو دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور ہمیں حق بیان کرنے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔